ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام معززین خواتین و حضرات، لیجنڈری ہمارے قومی ہیروز، سیکرٹری صاحبان، وی سی صاحبان، پارلیمنٹیرینز اور تمام معززین، السلام علیکم۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے صوبے کی عوام کی طرف سب سے پہلے تو نظام الحق صاحب کو، اکرم خان صاحب کو، کامر اکرم صاحب کو، حارث بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ ایسے جب ایونٹس ہوتے ہیں اور ہمارے قومی ہیروز اس میں آتے ہیں اور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ہماری جو یوتھ ہے اس کو ایک بہت بڑا ایک کا مورائل ہائی ہوتا ہے اس سے، کیونکہ ایک جو برانڈنگ ہوتی ہے، پروموشن ہوتی ہے کسی بھی چیز کی کسی حوالے سے، تو اس میں ایسے لوگوں کو جب عزت ملتی ہے اور وہ آ کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ایک انکریجمنٹ ملتی ہے اس کے اندر کہ ہمارے وہ لوگ جو پاکستان کے لیے کچھ کرتے ہیں اور نام ہوتا ہے پاکستان کا اس سے، اور وہ اپنا کوئی نہ کوئی کردار ادا کرتے ہیں ایسے ایونٹس کے اندر، تو وہ ایونٹس جو ہے وہ کہتے ہیں نا چار چاند لگ جاتے ہیں، اور یوتھ کے لیے اور آنے والے اور لوگوں کے لیے ایسے لوگوں کی جو موجودگی ہے وہ ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی انکریجمنٹ ہے۔ تو اس کے لیے میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ اس طرح کے ایونٹس میں آ کر اپنا وقت دیتے ہیں اور پورے پاکستان کے اندر جا کر اپنی نئی نسل کے لیے، جو کہ آپ لوگ رول ماڈل ہیں اپنی فیلڈ کے، تو ان کو آپ انکریج کرتے ہیں۔ باقی تفصیل تو آپ کو بتا دی گئی ہے، میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہماری تو ویسے بڑی اٹیچمنٹ ہے کرکٹ کے ساتھ، کیونکہ ہمارا لیڈر عمران خان خود ایک کرکٹر رہا ہے اور اس کی بڑی بہت بڑی اچیومنٹس ہیں پاکستان کے لیے اور کرکٹ کے لیے۔ لیکن کوئی بھی سپورٹس ہو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے آپ کا ٹیلنٹ، نیچرل بھی ہوتا ہے، اس کے بعد پھر محنت ہے، محنت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں ہمیشہ نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ دیر از نو آلٹرنیٹ، ہارڈ ورک کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ اور تیسرا جو ہے ٹیکنیک جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ٹیکنیک جو ہے وہ آپ کو آتی ہے اچھی کوچنگ سے، اچھے ماحول سے اور بہتر سے بہتر سہولیات سے، جو کہ پرووائڈ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے اپنے یوتھ کو، اپنے اسپورٹس مینس کو۔ آج الحمدللہ ہمارے اسپورٹس کے اندر ہمارا جن چیزوں میں ایک نام ہے اس میں کرکٹ ایک بڑی ایک نمایاں گیم ہے۔ میں اپنی قوم سے گزارش کروں گا کہ اسپورٹس کو تھوڑا سا دیکھنے والے بھی تو اپنے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ پیدا کیا کریں۔ دیکھیں کوئی اگر ہارے گا نہیں تو کوئی جیتے گا کیسے؟ کسی نے تو ہارنا ہے تو کسی نے جیتنا ہے، اور اللہ تعالیٰ، ہم تو مسلمان بھی ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو بلیس کرتا ہے، کسی ایک کی وجہ سے اس ماحول کو بلیس کر دیتا ہے۔ ہر ایک کا ایک دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نمایاں کرنا ہوتا ہے، اس کی کامیابی کا دن ہوتا ہے وہ۔ تو اس میں اگر تنقید کا جو ہمارا ایک عنصر ہے ہمارے دماغ کے اندر جو بنا ہوا ہے، اس میں تھوڑا سا باشعور لوگ جو ہیں وہ تنقید جب کرتے ہیں تو بڑی سوچ سمجھ کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دم تنقید کر کے اب ڈی مورلائز کرتے ہیں اسپورٹس میں، اسپیشلی جب بہت زیادہ شروع کر دیتے ہیں آپ، اور اس سے اسپورٹس مین جو واحد چیز ہے نا اسپورٹس کے اندر وہ پریشر ہے۔ میں خود اسپورٹس مین رہا ہوں، پریشر جو ہے نا، پریشر میں اگر آپ آ گئے تو آپ کبھی بھی نہیں کھیل سکتے۔ سب سے بڑا مسئلہ آپ کو اسپورٹس مین کو آتا ہے کہ پریشر کے اندر جب وہ آتا ہے تو وہ لوز کر جاتا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں جب انڈر 12 کا چیمپئن تھا پاکستان کا اسکواش کا، تو انڈر 19 کے ٹورنامنٹ ہو رہا تھا، ظاہری بات ہے اس میں بھی ہم نہیں کھیلتے تھے، تو میرا جو میچ آ گیا اس میں پہلا ہی میچ تھا میرا، وہ ایک انڈر 19 کا ہمارا پلیئر تھا، شوکت نام تھا اس کا، میری میموری بڑی اچھی ہے ویسے۔ تو اس میں چونکہ وہ انڈر 19 کا پلیئر تھا، میں انڈر 12 کا تھا، تو ایج گیپ تھا، فٹنس گیپ بھی ہوتا ہے، تو میں نے فائٹ نہیں کیا اس میچ کو۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے والد صاحب کو اللہ بخشے، اس نے وہ ایسکارٹ کا گریفائٹ کا ریکٹ میرے پہ توڑ دیا۔ اور آج کل کے جو گریفائٹ ریکٹ ہے نا، یہ بڑے لائٹ ویٹ ہیں اور بڑے آرام سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کسی کو پرانے بھی لوگ بیٹھے ہوں، ایسکارٹ کا جو ریکٹ ہے نا گریفائٹ کا، وہ دیوار پہ لگتا ہے نا، دیوار کو بھی ایک دفعہ نشان ڈالتا ہے جب ٹوٹتا ہے۔ اور وجہ کیا تھی وہ توڑنے کی میرے اوپر؟ کہ میں نے فائٹ نہیں کیا، میں نے ذہنی طور پہ فائٹ نہیں کیا کہ یار میں جیت نہیں سکتا اسے، تو میں نے فائٹ ہی نہیں کیا اس کو۔ تو اس میں نے وہ سبق سیکھا اس سے کہ فائٹ، مجھے والد نے کہا کہ فائٹ ضرور کرنا ہے، ہار جیت چھوڑ دو، فائٹ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد کوئی تقریباً کوئی 1 مہینے کے بعد ہمارا یہاں پہ ہوتا تھا خیبر اوپن، بڑا مشہور کپ تھا ہمارا، پتہ نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا اسکواش کا، تو جان شیر اس وقت ورلڈ چیمپئن تھا۔ تو خیبر اوپن میں نے کوالیفائی کر لیا، فرسٹ راؤنڈ میں میرا جان شیر سے میچ آیا، تو میرے خیال میں اس وقت جان شیر سے 1 پوائنٹ بنانا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ تو میں نے چونکہ فائٹ ذہن میں تھی میرے، تو میں ان پلیئروں میں آ گیا کہ 3 گیموں میں نے 1 پوائنٹ بنا لیا اس سے۔
تو اسپورٹس مین فائٹ کر رہا ہوتا ہے، اس میں فائٹ کرنا ہوتا ہے، اس میں پوری وہ کوشش کرتا ہے. آپ تنقید جو اس طرح اقدام کرتے ہیں نا ان کے اوپر، اس سے نیکسٹ ٹائم میں پریشر میں آ جاتے ہیں، اور پریشر میں لا کے اپنے اسپورٹس مین کو آپ جو ہے اس کی ساری کی ساری جو اس کی جو ایک اس کے اندر ایک کھیلنے کا جو ایک جذبہ ہے اور کس طریقے سے کھیلنا ہے، پریشر کی وجہ سے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے اس طرف. تو مہربانی کر کے تنقید نہ کیا کریں. سب کی فیملیز ہوتی ہیں، ہر ایک کے ایک فالوئنگ بھی ہوتی ہے، تو آپ کی تنقید سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے اور اسپورٹس مین بڑا افیکٹ ہوتا ہے اس سے. اور اسپورٹس مین میں آپ کو یہ پتا ہو، میں کرکٹ پہ تو بات نہیں کرتا ہوں کیونکہ اتنے بڑے بڑے کرکٹ ہیروز بیٹھے ہیں، میں کرکٹ میں کیا بات کروں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کراؤڈ، جتنا زیادہ کراؤڈ ہوگا اتنا زیادہ پرفارم کرتا ہے. تو بیسیکلی اسپورٹس ایک ایسی چیز ہے کہ جو کراؤڈ کے لیے آپ کے اندر مزید جذبہ ڈالتی ہے، ہمت ڈالتی ہے. تو اگر کراؤڈ کا پریشر الٹا آنا شروع ہو جائے آپ پہ کہ خدا نہ خواستہ تنقید زیادہ آئے گی، تو آپ اس پریشر میں پھر بہت زیادہ پرفارمنس آپ کی خراب ہوتی ہے. ہماری انفارچونیٹلی بڑی ایک بری عادت ہے کہ وہ بعد ہم پچھتا بھی رہے ہوتے ہیں، پھر ایک پلیئر کے پیچھے ہم تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اچھا پرفارم کر جائے، پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا اب کیا کریں اس کا، اب اس کے بارے میں کیا کہیں ہم. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اسپورٹس مین کے ساتھ جو ہے آپ کا رویہ ایز اے اسپیکٹیٹر بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے اسپورٹس مین اسپرٹ کے ساتھ. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو بچیاں ہیں، ہمارا ایسٹ ہے ہماری بچیاں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر فیلڈ کے اندر جہاں پہ بھی خواتین کو موقع مل رہا ہے تو ہماری خواتین ماشاءاللہ بہت آگے بڑھ کے پاکستان میں نام روشن کر رہی ہیں اپنا. ہمارے صوبے میں یہ جو آج میں زلمی فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ جو اسٹیپ لیا ہے کہ یہ جو ہماری جو خواتین کے لیے کرکٹ کے لیے جو انہوں نے اسٹیپ لیا، انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ اس کو فل سپورٹ بھی کرے گی. اور انشاءاللہ جس طرح آپ بتا رہے تھے اکرم بھائی کے بہت کم ایک ہمارا پرسنٹیج تھا پاکستان کرکٹ کے اندر کے پی کا انشاءاللہ، تو میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے آپ کے ساتھ. یہ جو پرسنٹیج آپ نے بڑھا کے بتائی ہے ہمارے نوجوانوں کے حوالے سے، تو انشاءاللہ ہماری بچیوں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اسی پرسنٹیج میں پاکستان کی ٹیم کے اندر پاکستان کرکٹ میں ہماری بچیاں بھی اس طرح ہیں. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا 9 سال سے ہمارے صوبے کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ ابھی جو پی ایس ایل انشاءاللہ ابھی شروع ہونے والا ہے، اس کے لیے ہمارا اسٹیڈیم انشاءاللہ تیار ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کے اندر اس کمی پی ایس ایل کے اندر اپنے صوبے کے لوگوں کو موقع دیں گے کہ وہ آپ انٹرنیشنل کرکٹ اپنے صوبے میں دیکھیں، اور دنیا کو بھی میسیج دیں گے ایک کہ ہمارے صوبے میں انشاءاللہ جو ایک امیج بنا ہوا ہے کہ امن و امان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو اس کے خلاف ہم فائٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ امن ہم قائم کریں گے، اور انشاءاللہ تمام جتنی بھی پاکستان کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر ہمارا صوبہ اپنا پورا حصہ ڈالے گا. میں آخر میں تو پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں، زلمی فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں کہ انشاءاللہ جو انہوں نے اسٹیپ لیا ہے، اور میں ایز اے گورنمنٹ ایز اے چیف ایگزیکٹو اپنے تمام ڈپارٹمنٹس کو جن کے ساتھ بھی ان کا کوئی بھی واسطہ پڑتا ہے کسی بھی حوالے سے، ان کو یہ گائیڈ لائن دیتا ہوں کہ آپ نے فل سپورٹ کرنا ہے ان کو، اور میں بھی ہر وقت آپ کے لیے اویلیبل ہوں. جب بھی آپ کو ایسا کوئی آتا ہے مسئلہ، کوئی چیز ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم نے مل کے اس صوبے کے ہر سیکٹر کے اندر وہ کام کرنا ہے کہ جس کے اندر ہمارے ہر اس نوجوان بچے یا بچی کو ہم پوری اپرچونیٹیز دیں، پورے مواقع دیں، اور ان کو آگے بڑھنے کا پورا موقع دیں. آپ سب کا بہت شکریہ.